آج فادرس ڈے ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ایسے اداروں کے لیے، آرگنائزیشنز کے لیے جنہوں نے ان ڈیز کو ترتیب دیا ہے۔ فادرس ڈے ہے، مدرس ڈے ہے، لیبر ڈے ہے، اسی طور پر ارتھ ڈے ہے، اس طرح کے اور کئی ایک دن ہیں جن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ جو آج ہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں فادرس ڈے، تو اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی دن باپ کے بغیر نہیں ہوتا، اگر باپ نہ بھی ہو تو اس کی کمی ضرور فیل ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اگر کسی کا باپ نہ بھی ہو، اس سے جدا ہو کر آسمان پر چلا گیا ہو، تو ہر روز کسی نہ کسی بات کے اندر کمی فیل ضرور ہوتی ہے۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ آئیے ہم آج کچھ اسی تعلق سے سیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ بچوں، میں چاہوں گا تھوڑی دیر آپ متوجہ ہوں، ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ کوشش میں یہی کروں گا، اگر تھوڑا لمبا ہو جائے سرمن تو برداشت کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن کوشش کروں گا اس کو شارٹ رہ کر آپ کے ساتھ آج خدا کی محبت کو، خدا کے طرز کو بیان کیا جائے۔ زمین پر جو خدا نے ہمیں باپ دیے ہیں، یہ اس نے اپنا عکس دیا ہے۔ جس طور پر وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی طور پر ہمارے زمینی باپ جو ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے خدا کے کلام میں سے، زبوروں کی کتاب میں سے زبور نمبر 103 اور اس کی 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت اور سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ اچھا، میں جب یہ ورس پڑھ رہا تھا، میں ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ خداوند، بزرگ تیرا خادم ہے داؤد نبی، داؤد بادشاہ، اور خدا کے اس حصہ کی 103 زبور کو خدا کے خادم داؤد نے لکھا ہے۔ جب میں اس کے تعلق سے پڑھ رہا تھا تو مورخ کہتے ہیں، اسکالر کہتے ہیں کہ یہ زبور اس نے اپنی بزرگی کے ایام کے اندر لکھا ہے۔ اب میں اس پر غور کر رہا تھا کہ اس نے اپنی بزرگی کے ایام کے اندر یہ زبور لکھا ہے اور بات اس نے الٹ لکھ دی ہے۔ اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہو، میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ اچھا، مجھے تو یہ بات جو ہے نا وہ الٹی لگی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، داؤد کہتا جیسے خدا باپ انسانوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہمارے جو جسمانی باپ ہیں یہ اپنے بچوں پر ترس کھاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں اس نے لکھا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ غلطی کے ساتھ لکھا گیا ہو، اور وہ اپنی بزرگی کے ایام کے اندر لکھ رہا ہے، اپنی خدمت کے اولین ڈے کے اندر، یا جو اس کی بادشاہی کے سٹارٹ والے دن تھے ان کے اندر نہیں لکھا اس نے، یا جب وہ بھیڑوں کو چرایا کرتا تھا تب اس نے یہ نہیں لکھا۔ یہ بزرگی کے ایام کے اندر جا کر لکھا ہے۔ اس کا مطلب تب وہ بڑا وائز ہو گیا، حکمت والا ہو گیا، بزرگی والا ہو گیا، اور پھر اس نے بنی اسرائیل کو لیڈ کیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی اچھی بات تھی کہ ایک جو لیڈر ہو وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر میں جب خدا پاکرو سے یہ پوچھ رہا تھا کہ خداوند یہ کیا بات ہے کہ داؤد جو ہے وہ کہہ رہا ہے جیسے زمینی باپ جو ہے وہ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، تو اپنے ڈرنے والوں پر ترس کھاتا ہے۔ اور جب میں اس آیت کو انگلش کے ایک ورژن کے اندر دیکھ رہا تھا، ترجمے کے اندر دیکھ رہا تھا، وہاں لکھا تھا فیتھفل فالوور، یعنی وہ لوگ جو بڑے ایمان کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ خدا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، خدا ان پر ترس کھاتا ہے۔ اور میں بڑا یہ شوق تھا اس آیت کو پڑھ کے کہ خداوند یہ ایسا کیوں لکھا گیا ہے۔ پھر خداوند یسوع نے میری رہنمائی کی، خدا پاکرو نے میری رہنمائی کی، اور پھر میں نے لوکا کی کتاب کے اندر 15ویں باب کو پڑھا۔ آپ سب جانتے ہیں مصرف بیٹے کی سٹوری، کون کون جانتا ہے؟ کھویا ہوا بیٹا جو تھا۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا بیٹا تھا، ایک چھوٹا بیٹا۔ جو چھوٹا بیٹا تھا وہ مصرف بیٹا، مصرف کا مطلب یہ ہے
मुसरफ का मतलब ये है रुपया पैसा उड़ाने वाला, रुपया पैसा ज़ाया करने वाला, अपनी सारी जायदाद को बदचलनी के अंदर या अपनी ऐशो इशरत के अंदर उड़ाने वाला। ठीक है, तो मेरा ध्यान इस तरफ खुदा रुल कुद्स ने दिलाया। अब यहाँ पर इस तमसील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से खुदा बाप की मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए एक ज़मीनी बाप का रेफरेंस दे रहा है। आप गौर कर रहे हैं मेरी बात पे? ज़मीनी बाप का रेफरेंस दे रहा है और इस सारी तमसील के अंदर एक ज़मीनी बाप की तड़प को, उसके पैशन को, उसके तर्स को बयान कर रहा है और इसके बिहाइंड जो है, इसके पीछे जो है वो आसमानी बाप की तड़प को वो पेश कर रहा है। ठीक है, तो जब मैं आगे लूका की किताब की तरफ बढ़ गया तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और उसकी जब मैंने आयत पढ़ी 20वीं आयत, देखिएगा ज़रा, अगर आपके पास पाकलाम है प्लीज़ आप कोशिश किया कीजिए कि आप अपनी अपनी बाइबल साथ लाया करें। हाँ जी, 20वीं आयत के अंदर यूँ लिखा है, खोए हुए बेटे के बाप के ताल्लुक से, और ये पहला हिस्सा जो है ये खोए हुए बेटे के ताल्लुक से है। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, और अगला हिस्सा जो है उसके बाप के ताल्लुक से है। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। मेरे अजीजों, मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था, मैं इस बात को फील कर रहा था कि ये बाप जो है, जिस दिन से इसका बेटा गया है, हम उसके ऊपर भी गौर करेंगे, लेकिन पहले इस बात पर गौर करते हैं। जिस दिन से उसका बेटा उससे अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर गया है, मेरा ख्याल है, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, उसको चैन की नींद भी नहीं आई होगी। वो दिन रात उसी रास्ते की तरफ देखता होगा जिस रास्ते से उसका बेटा गया है। और आज जब उसका बेटा दूर से आ रहा है तो ये भी हो सकता था इसका बाप जो है वो अपने खेतों के अंदर होता, अपने जानवरों के पास होता, सोया होता। इसको कैसे पता चल गया मेरा बेटा दूर से आ रहा है? इसका मतलब ये है कि इसने अपनी आंखें उसी राह की तरफ लगाई हुई थी और इसीलिए जैसे ही हल्की सी उसकी झलक उसको दूर से दिखाई दी, वो दौड़ा। उसको पता चल गया मेरा बेटा आ रहा है। और जब मैं इसको आसमानी बाप के ताल्लुक से देख रहा था, ऐसे ही होता है जब कोई खोया हुआ बेटा खुदावंद की तरफ, आसमानी बाप की तरफ वापस आने का इरादा करता है, खुदावंद दूर से देख लेता है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, हम जब एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं, वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाता है। इसका मतलब है वो हमारी तरफ दौड़ता है इस बाप की तरह। इसने दौड़ लगाई है। अब पता नहीं है कितनी उम्र के अंदर होगा, इसकी क्या एज होगी, ये भाग भी सकता है कि नहीं, लेकिन तड़प देखिए इसके अंदर, तरस देखिए, मोहब्बत देखिए। इसने अपने बेटे की तरफ दौड़ लगाई है और लिखा है इसने दौड़कर उसको अपने गले से लगा लिया। और जब मैं इसके ताल्लुक से पिछली आयत के अंदर पढ़ रहा था, आइए देखिए, पिछली आयत के अंदर यूँ लिखा है, 15वीं आयत, फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भर ले, मगर कोई उसे ना देता था। अच्छा देखिए ज़रा, माजरत के साथ मैं एक बात करना चाहता हूँ। हमने भी बड़े साल पहले जानवर रखे हुए थे और मैं खुद भी उनको, बहुत छोटा था मैं, शायद इस बच्चे की तरह हूँगा, मैं भी दाना या क्या उसके चारा बोलते हैं वो मैं डालता था अपने भैंसों को। मुझे पता है उसका कूड़ा उठाते वक्त, या वो जो क्या होता है गोबर उठाते वक्त आदमी की हालत क्या हो जाती है, संभालने वाले की हालत क्या हो जाती है। जानवरों के साथ कहते हैं जानवर होना पड़ता है। अब इसकी ड्यूटी कहाँ लगी है?
اور ڈیوٹی کب لگی ہے؟ جب اس نے اپنا سارا مال جو ہے، ساری دولت جو ہے بدچلنی میں اڑا دی ہے۔ اب بدچلنی میں سارا پیسہ اڑانے کے بعد یہ اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا ہے۔ اچھا، جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، باتوں کو لیتے جائیے گا، یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، یہ جب اپنے باپ کے گھر سے گیا ہے نا، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے یہ دور کے ملک کے اندر چلا گیا۔ باپ کے گھر سے دور جانے کا مطلب ہے ہم اس کی حضوری کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں۔ یہ میں آسمانی باپ کی بات کر رہا ہوں۔ بہت بار ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں کئی ایک ایسی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور میں کھل کر یہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سب کو یہ پتہ ہے، شہروں کے اندر یہ بہت رواج اب ہو گیا ہے، بیٹیاں بیٹے جاتے ہیں باہر کام کرنے، وہاں دوسری قوم کے بچے جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور وہ اپنے باپ کے گھر سے دور چلے جاتے ہیں۔ میں زمینی باپ کی بات نہیں کر رہا ابھی، میں آسمانی باپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اس کی ٹیریٹری سے، اس کے گھر سے دور چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم غیر قوم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب اس نے بھی کیا کیا ہے؟ مصرف بیٹے نے یہ اپنے باپ کے گھر سے دور چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ دور جاتا، اس نے اپنا حصہ جو اس کا بنتا تھا اس نے وہ لیا ہے۔ اور اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے، استثنا کی کتاب کو، تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ جو پہلوٹے ہوتے تھے ان کو دوسرے بچوں کی نسبت دگنا حصہ دیا جاتا تھا۔ اب اس کا بھائی کیوں پریشان تھا اس کے واپس آنے سے؟ وہ جانتا تھا اب یہ حصہ اپنا اڑایا ہے، جو میرا حصہ باقی بچا اس میں سے بھی اس کو مل جائے گا۔ اچھا، بات کو سمجھیے گا ذرا، اس نے اپنا 1/3 حصہ، اس کا تیسرا حصہ بنتا تھا، دگنا حصہ بڑے بھائی کا ہو گیا، اس کا تیسرا حصہ بنتا تھا، اس نے اپنے باپ سے وہ لے لیا۔ اب یہودیوں کے اندر یہ رواج تھا، یہ ٹریڈیشن تھا کہ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کو تقسیم نہیں کر سکتا جب تک اس کا باپ مر نہیں جاتا۔ اچھا، جب اس نے کہا کہ باپ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ تو مجھے دے دے، اب وہ بیسیکلی اپنا 1/3 حصہ اپنے باپ کی ہر ایک چیز میں سے مانگ رہا تھا، اور اس کے باپ نے دے دیا۔ اور کس دل کے ساتھ دیا ہوگا، یہ میں اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو باپ ہیں، کہ اگر ہمارا بیٹا جس سے ہم پیار کرتے ہوں، اور ہمارے تو کلچر کے اندر چھوٹے بچوں کو لاڈلا کہا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ چھوٹا بیٹا تھا، اس کا مطلب یہ لاڈلا ہوگا۔ ہر ایک پیرنٹ کے لیے چھوٹا بیٹا لاڈلا ہوتا ہے، اور اس لاڈلے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ اپنے باپ کو اس کے جیتے جی مار دیا۔ ایک تو اس نے اپنا حصہ مانگ کے اس کو جیتے جی مار دیا، اس نے یہ اظہار کر دیا اپنے منہ سے، اپنے ایکٹ سے، کہ باپ میری طرف سے تم مر گیا کیونکہ تم میرا حصہ مجھے دے دے۔ اب اس نے اپنا حصہ لیا اور یہ دور چلا گیا۔ اب سمجھیے، ایک تو وہ اس وقت مرا اس کا باپ جب اس نے حصہ دیا، اور پھر اس کے دور جانے کی وجہ سے وہ پھر پشیمان ہے، پریشان ہے۔ آج اگر ہمارا کوئی بیٹا یا بیٹی کھو جائے تو پیرنٹس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ایک ایک لمحہ اذیت کے اندر گزرتا ہے، بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے، ادھر چلے جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، ڈھونڈو اسے۔ اس باپ کی حالت دیکھیے، یہ پل پل مرتا ہوگا اپنے بیٹے کی یاد کے اندر، لیکن اس کے بیٹے کو ذرا ترس نہیں آیا۔ اس نے اپنا مال اسباب لیا ہے اور دور کے ملک کے اندر، غیر قوم کے اندر چلا گیا۔ ایک اسکالر لکھتے ہیں وہ بت پرست لوگ تھے، وہ بت پرست لوگ تھے جن کے درمیان یہ چلا گیا، اور حالت دیکھیے، اب جب روپیہ پیسہ سارا ختم ہو گیا تو یہ ایک وہاں کے باشندے، اسی شہر کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا ہے اور اس کو بولا ہے کہ مجھے نوکری دے دے۔ اس نے نوکری کیا دی ہے؟ سور چرانے کی۔ اب یہ یہودیوں کے درمیان سوروں کو چرانے کی جو یہ جاب تھی، اس کو بڑا غلط قسم کا سمجھا جاتا تھا۔ سور جو ہیں، جو یہودی تھے، یہ ناپاک چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھتے تھے، ناپاک جانوروں کو چھوتے بھی نہیں تھے۔ اب جب اس نے سوروں کے ساتھ رہنا، اس کا مطلب ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو چرانا بھی ہے، ان کو نہلانا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، سارے کام ان کے کرنے ہوں گے۔ اب یہ ناپاکی کے اندر مسلسل دھنستا چلا جا رہا ہے۔
اور جب میں اس کی حالت کے تعلق سے دیکھ رہا تھا، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے بدن کے اوپر اب پھٹے پرانے کپڑے ہیں، چیتھڑے ہیں۔ اب حالت دیکھیے، جب ہم باپ کے گھر سے دور ہوتے ہیں نا، آسمانی باپ کے گھر سے، پھر ہماری حالت ایسی ہو جاتی ہے، ہم اندر سے بھی کھوکھلے ہو جاتے ہیں گناہ کی اس سرست کے سبب سے، اس گندگی کے سبب سے، اور ہماری برونی حالت بھی، ہماری ظاہری حالت بھی خراب ہو جاتی ہے جب ہم خدا باپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب اس شخص کی حالت یہی ہو گئی ہے، یہ نظر بھی بہت عجیب سا آ رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور اندرونی طور پر بھی یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ لکھا نا، یہ بد چلنی کے اندر اپنا پیسہ اڑایا، اس کا مطلب یہ حرام کاری کے اندر پیسہ اڑایا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر حرام کاری کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، یہ بت پرستی کے مترادف تھی، اور بت پرستی جو تھی یہ بالکل بھی بنی اسرائیل کے اندر قابل قبول نہیں تھی۔ ایسے شخص کو مار دیا جاتا تھا جو بت پرستی کرتا تھا۔ میرے عزیزو، دیکھیے، میرے اور آپ کے باپ کی محبت جو ہے وہ ایسے شخص کو بھی گلے سے لگا لیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے زبان اقدس سے یہ تمثیل دی ہے کہ جب اس نے دور سے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے نا، اس نے بھاگ کر اس کو گلے سے لگا لیا ہے۔ اس کے اندر سے نا بدبو آتی ہوگی۔ ذرا امیجن کیجئے، آج کل جو موسم چل رہا ہے، ہم کچھ بھی نہ کریں، محنت والا کام، ہمارے پاس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے پسینے کی۔ اب وہ کتنے دنوں سے، کتنے مہینوں سے ان سوروں کے ساتھ ہے، اور حالت دیکھیے کہ وہاں جو سور پھلیاں کھاتے ہیں، اس کو وہ پھلیاں بھی کھانے کے لیے نہیں ملتی۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں سوروں کے ساتھ پھلیاں کھا لوں، لیکن وہاں جو اور ملازم ہیں، جو اور ان کو دیکھنے والے ہیں، وہ پھلیاں بھی نہیں کھانے دیتے۔ کس طرح وہ بدترین حالت کے اندر چلا گیا، وہ کھانے کے لیے بھی ترس رہا ہے۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا، خیال سے مراد وہ پشیمان ہوا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سرنڈر کیا ہے، اپنے باپ کے لیے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر چاکر ہیں، وہاں ان کو افراط سے ملتا ہے، روٹی جو ہے نا وہ افراط سے ملتی ہے ان کو، نوکر چاکروں کو۔ یہاں اس بات کے اندر جو میں سوچ رہا تھا، یقین جانیے میں نے جب پڑھا، میں نے کہا خداوند تیری کیسی عجیب محبت ہے۔ آج جب ہم غیر قوموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، غیر قوموں سے مراد، میں جب بات کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو غیر قوم کے اندر جا کر شادیاں کرتے ہیں اور وہاں پر رشتوں کو قائم کرتے ہیں، وہ غیر معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ خدا نہیں ہے، صرف ایک ہی خدا ہے، یہوہ خدا، جس کو ہم آسمانی باپ کہتے ہیں، صرف وہی خدا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس روح زمین پر، جو کوئی بھی جس کی بھی مرضی پرستش کرتا ہے، وہ غیر معبود ہے۔ یہ غیر معبود کے پاس گیا ہے تو اس کی حالت کیا ہوئی ہے؟ بد سے بدترین ہوتی چلی گئی ہے۔ لیکن اس کو خیال آیا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکر بھی پیٹ بھر کر روٹی کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، میرے باپ کے گھر میں، آسمانی باپ کے ذرا بارے میں سوچیں، وہ سب کو کثرت سے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کوئی مسیحی ہو، کوئی یہودی ہو، یا کوئی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ سب کو افراد سے دیتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ میرے اور باپ کی یہ خوبی ہے۔ اب یہی خوبی کو اس نے جان لیا ہے کہ بھائی میرے باپ کے گھر میں تو نوکر جو ہے نا، جو وہاں کام کرنے والے ہیں، میں تو پھر بیٹا ہوں، میں تو اس کا اپنا خون ہوں، مجھے وہ کیوں نہ دے گا جب وہ نوکروں کو اچھی روٹی دیتا ہے۔ یہ جب اس کے اندر پشیمانی آئی ہے نا، اس نے پھر رخ اپنے گھر کی طرف کیا۔ اس نے کہا، 3 چیزیں اس نے سوچی ہیں۔ اس نے کہا میں جاؤں گا اپنے باپ کے پاس، میں اسے کہوں گا میں نے آسمان کا اور تیرا گناہ کیا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہی ہے اپنے دل کے اندر کہ میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ میں اب تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں، میں اب تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں، مجھے اپنے نوکر کے جیسا رکھ لے۔ تیسری بات اس نے کی ہے، مجھے اپنے نوکروں کے ساتھ رکھ لے۔ اب وہ یہ 3 باتیں دل میں لے کر اپنے گھر کی طرف
یا اپنے باپ کے گھر کی طرف چل نکلا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی جب ہم، میں تھوڑا ٹائم اور لوں گا آپ سے، آج جب ہم ارادہ کرتے ہیں توبہ کرنے کا، خدا پاک روح ہمیں لیڈ کرتا ہے، ہمیں لیڈ اور گائیڈ کرتا ہے تاکہ ہم پشیمان ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہم اس بات کو کہیں اپنے دل میں اور اپنی زبان سے کہیں کہ اے باپ میں نے تیرا اور آسمان کا گناہ کیا ہے۔ یہ ہے کنفیشن، یہ ہے توبہ آپ کی۔ یہ خدا پاک روح آپ کے دلوں کے اندر ندامت کو ڈالتا ہے، اس بات کو ڈالتا ہے کہ آپ توبہ کریں اور پھر سے اپنے باپ یعنی آسمانی باپ کی طرف رجوع لے آئیں۔ اس نے توبہ کی ہے اپنے دل کے اندر اور کہا ہے میں باپ سے ایسے جا کے کہوں گا۔ اب جب اس کے باپ نے دور سے دیکھا ہے، اپنے گلے سے لگا لیا، اس نے بدبو کا خیال نہیں کیا، میرے بیٹے سے تو گوڈے گوڈے بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں یا اس کو کہتا ہوں پیچھے پیچھے چل یار۔ کیا لکھا ہے؟ باپ نے بھاگ کر اس کو گلے لگا لیا، اور میں ایسا سوچ رہا تھا، اس نے گلے لگا لیا، پھر چوما، بیٹے کو چوما۔ یہ محبت کی سمجھ لیں کہ یہ بہت اتم حالت ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، یہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک خدا کے کلام کے اندر بھی لکھا ہے جب تم ملو بوسہ لے کر ایک دوسرے سے ملو۔ یہ محبت کی انتہا ہے، ہم ایک دوسرے کو اپنی محبت شو کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، بہنیں بہنیں سے کہتی بہن میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو چوما ہے، اور میں ایسا سمجھتا ہوں اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور ساتھ ساتھ لے کر اس کو اپنے گھر کی طرف چلا ہوگا، اور جب اپنے گھر میں آیا نا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے نوکروں کو حکم کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نوکروں کو حکم کرتا، اس کا بیٹا بولنا شروع ہوا ہے، جو اس نے باتیں دل میں سوچی تھی نا، اب وہ اس نے کہنی شروع کی ہیں۔ کہتا ہے اے باپ میں نے آسمان کا اور تیرا گناہ کیا ہے، میں تیری نظر میں اور آسمان کی نظر میں گنہگار ہوں، میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ یہ دو باتیں ہو گئی میرے عزیزو۔ تیسری بات کہنے کی اس کے باپ نے اس کو اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس سے پہلے اس نے کہا ہے، آئیے میرے ساتھ دیکھیے 21ویں آیت، بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ اب دیکھیے باپ نے کیا کہا، 22ویں آیت، تیسری بات باپ نے نہیں کرنے دی۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہمیں اپنے بچوں کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں دیکھتا ہے، وہ نوکر نہیں دیکھتا۔ ہم اگرچہ کئی بار اپنی شرمندگی کے اندر آ کر یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو مجھے اپنا نوکر ہی بنا لے، میں تیرے نوکر کے طور پر تیرے پاس آ جاتا ہوں۔ خداوند ہمیں ایسا کہنے کی بھی توفیق نہیں بخشتا۔ یہاں پر اس حوالے کے اندر کیا اس کے منہ سے اس نے نکلنے دیا ہے تیسری بات کو کہ مجھے تو اپنے نوکروں جیسا کر لے؟ باپ نے اس کو یہ بولنے نہیں دیا، بلکہ اس سے پہلے اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا ہے کہ اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس لے کر آؤ، اچھے سے اچھا لباس لے کر آؤ۔ جب آپ یسایہ کی کتاب اس کے 51 میں 61 چیپٹر کی 10ویں آیت کے اندر پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ جو آسمانی باپ ہے وہ ہمیں نجات کے کپڑے پہناتا ہے۔ یہاں پر بے شک ہمیں دنیوی کپڑوں کی بات نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ خدا باپ ہمیں نجات کے کپڑے دیتا ہے جب ہم اس کے حضور میں آ جاتے ہیں اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ خدا ہمیں نجات کے کپڑوں سے ملبس کر دیتا ہے، وہ ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگلے حصہ کے اندر لکھا ہے اس نے اپنے نوکر سے کہا ہے کہ اس کے لیے انگوٹھی لے کر آؤ، انگوٹھی لے کر آؤ۔ جب آپ پیدائش کی کتاب 41ویں باب کو پڑھیں گے، اس کی 42ویں آیت، تو وہاں آپ کو ایک سینیریو نظر آئے گا۔ یوسف کو قید خانہ سے نکال کر وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا، اور وہاں پر
فرعون بادشاہ جو بڑا ظالم ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اب اس نے یوسف کو اپنا اختیار دے دیا ہے، اپنی انگوٹھی اتار کر دے دی ہے. اور اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا، وہ انگوٹھی جو تھی اس کو مہر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. جب بھی کوئی قانون پاس کیا جاتا تھا، اس وقت کے اندر اس مہر کو، اس انگوٹھی کو جب اس قانون کے اوپر لگا دیا جاتا تو وہ سیلڈ ہو جاتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا. دیکھیے ذرا، فرعون اپنی انگوٹھی کے سبب سے اپنا اختیار منتقل کرتا ہوا نظر آتا ہے یوسف کو. یہاں پر آسمانی باپ انگوٹھی کے ذریعے سے ہمیں اپنا اختیار دیتا ہوا نظر آتا ہے. جب کھویا ہوا بیٹا، گنہگار بیٹا، بدچلن بیٹا واپس آتا ہے، خداوند صرف اسے اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ نہیں کرتا کہ اس کو اچھے کپڑے پہنا دو، اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر دو، بلکہ اس کو اسی اختیار پر، اسی منصب پر دوبارہ سے بحال کر دیتا ہے. یہ مبارک بات ہے. آج میں اور آپ بھی جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے پاس آ گئے ہیں، ہم گنہگار تھے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیرا اور آسمان کا گناہ کیا ہے، تو ہمیں معاف کر. ہم اس لائق تو نہیں تھے تیرے بیٹے کہلائیں، لیکن وہ ایسا نہیں سوچتا، وہ گلے لگاتا ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے، وہ ہمیں وہی اختیار بخش دیتا ہے. نیت نامہ کے اندر خداوند یسوع مسیح ہمیں اختیار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں سانپوں اور بچھووں کو کچلو اور دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر غالب ہو. یہ اختیار مجھے اور آپ کو، یعنی ایمانداروں کو خداوند نے دیا ہے. آج میں اور آپ اگر ایماندار ہیں، میری بات کو غور سے سنیے گا، اگر ایماندار ہیں تو یہ اعزاز، یہ اختیار ہمارے پاس ہے، یہ اس نے ہمیں دے دیا ہے. اب ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. جس طور پر زمینی باپ اپنی شفقت کو دکھاتا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا آسمانی باپ اپنی رحمت اور اپنی شفقت کو، اپنی طرز کو ہم پر شو کرتا ہے. میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ کیوں داؤد نے بھی زمینی باپ کا حوالہ دیا ہے، جس طور پر باپ اپنے بیٹوں پر طرز کھاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا، میں اس بات کو سوچ رہا تھا، اور میرے دل کے اندر پاکرو نے بات ڈالی. اگرچہ انسان جب اپنی ماں کے بطن کے اندر ہوتا ہے، میری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو بھی جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اور بالکل اپنے بچپن کے اندر ہوتا ہے، اس کو خدا کی محبت کا پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنے باپ کی محبت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیسے اس کا باپ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلنا سکھاتا ہے، کیسے اس کا باپ محنت کر کے اس کے لیے روٹی کو کما کر لاتا ہے، کیسے اس کے لیے کپڑے نئے نئے لے کے آتا ہے، جوتے لے کر آتا ہے. انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ بالکل چھوٹی سی ایج کے اندر ہوتا ہے، سال، 1.5 سال، 2 سال کا، اسے خدا کی محبت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، خدا کے طرز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ یہ حوالہ دیتا ہے. جیسے باپ اپنے بچوں پر طرز کھاتا ہے، ایسے ہی خداوند اپنے ڈرنے والوں سے، اپنے فالوور پر وہ رحم اور طرز کو جاری کرتا ہے. میرے عزیزو، میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں، یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کتنے خداوند کو قبول کرتے ہیں. اگر کسی میٹنگ کے اندر کوئی ایک شخص بھی ہو اور خادم اس کو بھی کلام سنائے، اگر وہی فیصلہ کر لینا کہ میں خداوند کو قبول کرتا ہوں، میرے عزیزو، اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی. کروڑوں روپیہ آپ لگا دیں کروسرز پر، میٹنگز پر، اگر ایک بھی روح نہیں بچتی نا، اس پیسے کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے اپنے ٹیچر سے، پاسٹر انیس صاحب سے یہ بات سیکھی ہے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی تعداد میٹر نہیں کرتی ہے، میٹر یہ بات کرتی ہے کہ کیا وہ کلام کو قبول کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یہ کلام لیا ہے، اس پر آپ نے میڈیٹیٹ کرنا ہے. خدا باپ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ طرز سے بھرا ہوا خدا ہے. میں نے آپ کو بتایا، ہم 1 قدم اس کی طرف بڑھائیں گے، یقین جانے وہ 10 قدم ہماری طرف بڑھائے گا. وہ بھاگے گا، دوڑے گا ہماری طرف اور اپنے گلے سے لگا لے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے زمینی باپ کی محبت کو اس طرح سے نہیں جانا ہے. کئی دفعہ پیرنٹس
والد یا والدہ بچپن کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، آسمان پر چلے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی ایک ہستی ہے جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑتی ہے۔ ہمارے دنیوی باپ یقین جانے ہمارے بچپن میں چھوڑ جائیں، ہماری ادھیڑ عمری کے اندر، ہماری نوجوانی کے اندر ہمیں چھوڑ جائیں، یا ہمارے بڑھاپے تک ہمارے ساتھ رہیں، آخر کار انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن ایک ہستی ہے جو ہمارے ڈے فرسٹ سے جب تک ہماری سانسیں ہمارے بدن سے نہیں نکلتی ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کی محبت کو جانتے رہنا ہے، اس کی محبت کے اندر جڑے رہنا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ آئیں، آندھیاں طوفان کیسے ہی کیوں نہ چلیں۔ میں آپ کو ایک گواہی دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے چرچ کے اندر آپ میں سے شاید ایک دو بھائی جانتے ہوں گے، پاسٹر ایمینول صاحب جانتے ہیں، بھائی یاسر بھی، بھائی سلیم کو، جو بھائی کے گھر میں میٹنگ کے لیے میرے ساتھ آئے تھے، ٹھیک، اس بھائی کا ایک بھتیجا اور ایک بھانجا ایکسیڈنٹ ہوا، سویر قسم کا، 3 بچے تھے، ایک ان کا دوست تھا۔ اس بچے جو ان کا دوست تھا اس کی بچت ہو گئی، اور وہ جو دونوں تھے وہ بہت سویر ان کو زخم آئے۔ ایک بچے کی دونوں ہڈیاں ٹوٹ گئیں ٹانگ کی، پھیپھڑوں پر زخم آئے، اور ایک تیسرا بچہ جو تھا، بھانجا جو تھا، اس کے سر پر چوٹ آئی، اور کہیں کوئی خراش بھی نہیں تھی، سر پر چوٹ آئی۔ اس بچے کے 2-3 آپریشن ہوئے، وہ تقریباً 11 دن آئی سی یو میں رہا۔ پچھلے پیر اس کی موت واقع ہو گئی، بھانجے کی۔ اور پھر ہفتے والے دن یعنی کل صبح 7:15 بجے اس بھائی کے بھتیجے کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس فیملی نے جن کے یہ بچے فوت ہوئے، بھائی سلیم کا بڑا بھائی ندیم ہمارے چرچ کے یہ ممبر ہیں، یقین جانیے 1.5 ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے انہوں نے چرچ آنا شروع کیا۔ بھائی سلیم کے بڑے بھائی نے، بھائی سلیم آیا کرتے تھے، وہ ریگولر ہمارے ساتھ ہیں خدمت کے اندر، لیکن ان کے بڑی بھائی نے 2 ہفتے پہلے ہمیں جوائن کیا۔ میں آپ کو حالات اور واقعات کی بات بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے خداوند کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب ہوا کیا، انہوں نے سارے خاندان نے توبہ کی، اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کیا۔ بھائی جو تھے، بھائی ندیم، یقین جانیے 27 سال سے وہ نشہ کر رہے تھے، شراب، چرس، انتہائی پیتے تھے، وہ بہت زیادہ۔ اور اس کا بڑا بیٹا وہ بھی چرس پیتا تھا، اور چھوٹا بیٹا توبہ سے پہلے وہ بھی شراب پیتا تھا، جس کی کل ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب وہ پوری فیملی نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، اور خداوند کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا۔ اب وہ ہر سنڈے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ یقین جانیے ایک دم سے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اور پوری فیملی کے اندر بڑی پریشانی بن گئی۔ اور جمعرات والے دن، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جمعرات والے دن ہم ایک فیملی میں وزٹ پر تھے، اور وہاں پر ہمیں کال ہے کہ بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ ہاسپٹل پہنچے۔ میں اور بھائی سلیم وہاں پہنچے۔ اس جمعرات سے لے کر ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، ان کے ساتھ جڑے رہے، اور یقین جانے بیٹا ان کا، بھانجا ان کا آئی سی یو میں ہے، اور وہ ہر سنڈے وقت پر آتے ہیں چرچ، ہر سنڈے وقت پر چرچ آتے ہیں اور وقت پر چلے جاتے ہیں جب ختم ہوتا ہے چرچ۔ یہ ایک بھی سنڈے ایسا اتوار نہیں آیا کہ انہوں نے چھٹی کی ہو، حتیٰ کہ کل اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، آج بھی وہ چرچ آیا ہوا تھا۔ اس نے یہ پرواہ نہیں کی گھر میں فلاں رشتہ دار آتا ہوگا، فلاں آتا ہوگا، وہ وہاں پر اپنی کمٹمنٹ کے سبب سے وہاں موجود تھا۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، یقین جانیے جوان بیٹے کی موت ہوئی ہو نا، ہم اپنی بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کبھی کچھ ہو جائے نا، بخار بھی ہو جائے تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کی کمٹمنٹ دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے، کتنے سالوں کے بعد انہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے۔ ان کی ابھی ایج ہے 48 سال ہے، لیکن ان کی خدا کے ساتھ رفاقت سے اس قدر ہو گئی ہے کہ یقین جانے کل موت واقع ہوئی ہے، آج وہ ٹائم پر چرچ میں تھے 8:30 بجے، اور وہاں سے وہ 12:30 بجے گئے ہیں۔ گھر سے فون آ رہے تھے، فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، افسوس کرنے وہ 12:30 چرچ ختم ہونے کے بعد گئے ہیں۔ یہ ہے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہم نے خدا باپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ایسی ہی تڑپ ہم میں سے ہر ایک کے اندر لگ جانی چاہیے۔
खुदा बाप चाहता ही यही है, वो ऐसी तड़प हमारे अंदर देखना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अगर आपको कलाम की समझ आई है, आप दुआ कर सकते हैं, आप इकरार कर सकते हैं, मुशर्रफ बेटे की तरह कह सकते हैं, खुदावंद मैंने तेरा गुनाह किया है, मेरे से गलती सरजर्द हुई है, मैं तेरी हुजूरी से भागा हूं, मैंने खुदावंद तुझे रंजीदा किया है, मैंने तेरे अकाम को तोड़ा है, खुदावंद तू मुझे माफ कर। मैं इस बात को जानता हूं कि तू माफ करने में कादिर है, तू मेरी तरफ दौड़ कर आएगा, तू मुझे अपने गले से लगा लेगा, तू मेरी हालत पर नहीं जाएगा, बल्कि वो उस इख्तियार को वो उस आपके इकरार को देखेगा जो आपने मुंह से किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए इकरार कीजिए और उसके हुजूर में बहाल हो जाइए। ओ रबा संदूर रेबे इंथो रबा संदूर रेबे बे बे बे। वो आपको अपना बेटा और बेटी देखना चाहता है। यकीन जानिए, वो ये रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है। बाग़े अदन के अंदर जो रिश्ता टूटा था, वो यही रिश्ता था, वो उनका बाप था, लेकिन इंसान अपने गुनाह के सबब से उससे दूर चला गया, वो उसके खानदान से निकल गया। लेकिन मुबारक बात यह है कि उसने अपने बेटे यीशु के सबब से हमें फिर से अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। हम उसकी हुजूरी से कितने ही दूर क्यों नहीं हैं। आइए आज इकरार कीजिए और वापिस आ जाइए। वो आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रहा है, वो आपकी तरफ अपनी निगाहें लगाए हुए है। वो चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी फिर से मेरे पास आ जाए, मैं उसे अपना बेटा बना लूं, उसे अपनी बेटी बना लूं, उसे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा कर दूं, मैं उसे अपना वही इख्तियार दे दूं जो मैं पहले से उसे दिए हुए था। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरे हुजूर में बड़ी आजिज़ी के साथ आते हैं और मिन्नत करते हैं। आज का दिन जैसा खुदा हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने तेरी मोहब्बत को, तेरे तर्ज को एक बार फिर तेरे कलाम के सबब से जाना है, और तेरी मोहब्बत वही तर्ज खुदा जिंदगियों के अंदर जारी और सारी रहे यीशु के नाम में। अगर इनमें से कोई खुदावंद किसी एक लम्हा भी तुझसे दूर गया, किसी एक एरिया के अंदर भी खुदावंद तुझसे दूर हुआ, फिर से बहाल कर दे यीशु के नाम में। ये बहाल हो और तेरा नाम जलाल पाए। ये किसी तौर पर भी खुदा, किसी तौर पर भी ये इब्लीस के हाथों दुख ना उठाएं, ये भूख को, नंग को, प्यास को बर्दाश्त ना करें यीशु के नाम में, बल्कि ये बाप के घर के अंदर आ जाएं यीशु के नाम में। खुदा तू बरकत दे, जिंदगी और सलामती दे। आज का कलाम खुदा हम सब की जिंदगी के अंदर कायम रहे, दुश्मन इब्लीस किसी तौर पर भी इसको चुराने ना पाए, बल्कि हम खुदा तू जिंदा खुदा में कायम रहें और तेरी बातें हम में कायम रहें। जितने आए खुदा इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी, जो नहीं आ सके उनको अगली मीटिंग में तौफीक देना, वो टाइम पर आएँ और अपनी बरकत को बटोरें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। सब मिलकर बोलें आमीन, आमीन।